یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ کچھ بیان کرنے سے قبل نبی کائنات فخر الموجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ آج کا جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے عید میلاد النبی اور جشن بندی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ عید میلاد النبی یہ مومنین کے لیے خوشیوں کی گھڑی ہوتی ہے، اور ہمیں کب سے کب تک منانی ہے؟ تو ایک لفظ ہے حشر۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یعنی لوگ مر جائیں گے، مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، تو اٹھائے جانا کب ہے، کب ہوگا؟ ابھی تو بہت سے زندہ کچھ مر گئے۔ حشر اٹھانا، اور مولا کہتے ہیں آقا کو۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ کب سے کب تک ہمیں عید منانی ہے؟ تو کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ حشر تک، جب ہم مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ کیا بات ہے! مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں جیسے عید میلاد النبی آتا ہے تو میرا مزاج نہ تھا، آج بیان کرنے والے بہت تھے لیکن کچھ باتوں کے لیے لوگ زیادہ اکٹھے ہوئے ہوئے، میں نے سوچا کہ کوئی بات مناسب میں بھی پہنچا دوں۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ موبائل کھولتے ہیں اور سننا شروع کر دیتے ہیں۔ آج میں بڑی پوائنٹ کی بات بتانے کے لیے کھڑا ہوں۔ تو جیسے عید میلاد النبی کا چاند دکھتا ہے، ربیع الاول کا چاند دکھتا ہے، تو فوراً دوسرے لوگ جن کو محبت رسول نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، تو اب ان سے جو ہے وہ خود ہی آپس میں سوال کر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بتائیے جی عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، اور بتائیے جی کہ یہ جشن منانا کیسا ہے، اور پیدائش رسول منانا کیسا ہے۔ اس طریقے کے سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اب یوٹیوب پہ سنتا آدمی اور سننے کے بعد وہ مزمزم ہو جاتا ہے، یار آدھے بولانا تو ادھر بولنا ہے اور آدھے ادھر بولنا ہے، حق سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں انڈیا اور اس کے قرب و جوار کے ممالک میں اور اب تک کوئی بھی اعلیٰ حضرت جیسا عالم نہیں ہوا۔ ان کی اردو پڑھنے والے بھی بہت کم ملیں گے اس دور میں۔ جی عربی تو بہت، ان کی اردو پڑھنے والے ورفعنا لک ذکرک، اس کے تحت اگر کوئی پڑھ کے دیکھے کہ اردو کیا لکھا، ایک ہی تعریف ہے اور ہزاروں الفاظ اکٹھے کر کے دیکھیں اردو کے، پڑھ کے دیکھیں مزہ آ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بات کو، کیا کہا میں نے ابھی پہلے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مولا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے عدو، عربی کا لفظ دشمن کے معنی میں آتا ہے، عدو دشمن کے معنی میں۔ تو جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں رکھتے تو اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے عدو کا لفظ ذکر کیا اور فرمایا
نبی کے دشمن ہیں. خاک ہو گئے تو چل کر مگر ہم کا رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر. اور ایک بات اور میں بتا دوں، علماء کرام کو بھی فائدہ دے کے ہو سکتا ہے کہ بہت کے مطالعے میں نہ آئی. رمضان بھٹی نے اپنی کتاب سیرت النبی فقہ سیرہ میں لکھا ہے، اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. سیرت کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں لکھی گئی ہیں. ایک ہیکل حسین نام کا آدمی ہے، اس نے کہا میں نے قرآن اور حدیث کو نہیں لیا اپنی سیرت لکھنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ رہا ہے اور یار قرآن اور حدیث کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہا میں نے اپنی عقل سے سیرت لکھی. بتائیے وہ کون سی سیرت لکھے گا؟ مطلب اونٹ پٹانگ لکھے گا، ادھر ادھر کی باتیں لکھے گا. اس طریقے کی ہزاروں کتابیں آج سے 500 سال پہلے بھی پائی جائیں گی. آج وہ کھول کر کے دکھا سکتے ہیں کہ 500 سال پہلی کتاب ہے، دیکھو سیرت کی کتاب ہے، عربی میں کتاب ہے فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے. دکھا سکتے ہیں کتاب، لیکن ایسے نہیں ماننا. ہمیں محبت رسول کی، عشق رسول اپنے دلوں میں بسائے رکھنا ہے. لاکھ دنیا کے کچھ بھی کہیں ہمیں کسی کی نہیں ماننی ہے. سمجھے؟ سنو، آپ فرماتے ہیں مطالعہ کرنے کے دو طریقے، سیرت کی کتاب لکھنے کے دو طریقے. ایک انسان سیرت کی کتاب لکھ رہا ہے نبی کو انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھ کر کے. یہ ایک انسان ہے، یہ تو کہہ دے گا کہ وہ عرب کے بڑے عظیم ہیں، یہ تو کہہ دے گا کہ وہ مدینے کے بہادر ہیں، یہ تو کہہ دے گا کہ وہ شان و شوکت والے ہیں، لیکن اس سے نبی کی تعریف نہیں ہو پا رہی. وہ کتنی عظمت کے ڈر کے بجائے اس سے نہیں ہو رہی جی، بلکہ فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے انسان ہونے کی حیثیت سے مطالعہ کرنا اور ایک ہے نبی کی نبوت کی حیثیت سے مطالعہ کرنا. اگر ہم انسان ہونے کی حیثیت سے نبی کو دیکھیں گے تو ہماری عقلیں قبول نہیں کر سکتی کہ پچھم سے چاند واپس آ جائے. اگر ہم نبی کو انسان کی حیثیت سے دیکھیں گے تو ہماری عقل قبول نہیں کرے گی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہوں گے. اگر ہم نبی کو نبی کی حیثیت سے نہ دیکھیں بلکہ انسان کی حیثیت سے دیکھیں تو ہماری عقل قبول نہیں کرے گی کہ جنگ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام سے جو پتھر کئی دن سے نہ ٹوٹ رہا اور نبی کے اشارے میں ٹوٹ گئے ہو، نہیں کرے گی. یہ سب کس چیز سے ہوا کہ اگر ہم نبی کو نبی ہونے کی حیثیت سے مطالعہ کریں، ان کی سیرت پڑھیں گے تو ہمارے سمجھ میں آ جائے گا ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کو دیا، انبیاء کرام کو دیا. تو اگر ہم نبی کو نبی ہونے کی حیثیت سے پڑھیں گے تو ہماری عقل تسلیم کرتی چلی جائے گی ہاں یہ ہمارے نبی نے کیا. اور اگر انسان کو انسان ہونے کی، اگر نبی کو انسان ہونے کی حیثیت سے مطالعہ کریں گے تو آدمی ہر چیز سے انکار کر بیٹھے گا. وہ کہہ دے گا ہم جیسے ہی تو تھے، اور انہوں نے کہہ بھی دیا، ان لوگوں نے کہہ بھی کر دیا کہ ہم جیسے بشر تھے. دین نے کہا کہ ہم نے انسان ہونے کی حیثیت سے مطالعہ کیا اور ہم اہل سنت والجماعت نبی کو نبی ہونے کی حیثیت سے مطالعہ کرتے ہیں جی. کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بڑا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا. سبحان اللہ. کیا نبی کی حیثیت؟ نبی کی حیثیت ہمارا نبی تو سید الانبیاء، سید المرسلین. ایک ولی کی اتنی حیثیت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آصف بن برخیہ نام کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس نامی کو ایک کو جو ہے دعوت دی ایمان کی، اسلام کی. تو اس نے کہا میں تحقیق کرنے کے لیے آ رہی ہوں. وہ تحقیق کرنے کے لیے آنے لگی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا تخت ہے بہت مشہور، وہ لے کر کے آنا.
وہ لا سکتا تو جنات آپ کی حکومت تھی. ایک جن نے کہا میں لا سکتا ہوں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں دوپہر میں برخاست ہوتی, یعنی صبح سے دوپہر تک لا سکتا ہوں. آپ نے کہا کہ بہت زیادہ وقت, تھوڑا وقت بتا اور کون لا سکتا. تو ان کی بارگاہ میں جو وزیر آصف بن برخیہ یہ اللہ کے ولی تھے. نبی بہت اعلیٰ ہوتا ہے, نبی بہت اعلیٰ ولی کی حیثیت بتا رہا ہوں. آصف بن برخیہ جو وزیر تھے اللہ کے ولی تھے, جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر اللہ کے ولی تھے, یہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں لا سکتا ہوں. کہا کتنی دیر میں؟ کہا اتنی دیر میں جتنی دیر میں پلک جھپکتا ہے. جی سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ کے ولی کی طاقت. اور یہ سنو کسی کا بنایا ہوا واقعہ نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے اس میں. جی جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے حضرت قرآن کی آیت ہے, اور قرآن سے زیادہ دلائل میں پختہ کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی. جی تو آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہوئے میں اس کا تخت لا دوں. تو زمین کو چیرتے ہوئے 7 تالوں میں بند اس کا پلک جھپکتے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کرتا. کیا بات ہے. ولی کی طاقت. ہم تو مخلوق ہیں, اور آصف بن برخیہ جیسے ولی اور پھر انبیاء اعلیٰ حضرت اس کو بیان کیا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ جو دوسرے ہیں نا, یہ انبیاء اکرام کو انسان کی حیثیت سے پڑھتے ہیں, اس لیے جو چاہے وہ بک دیتے. ایک نے پڑھا کہ زندوں کو مردہ کیا اپنے پیر کے, یعنی دوسرے والوں نے جو ہمارے نبی سے محبت نہیں کرتے, انہوں نے اپنے پیر کے تعلق سے لکھا کہ زندوں کو مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا. اس مسیحائی کو جو کہ ذرا ہی نہیں مریا, یعنی للکار کس کو, پیر ابھی مخلوق, اور کہاں انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اتنی بارگاہ میں جو ہے للکار جا رہا, نعوذ باللہ من ذالک. انبیاء کی کوئی نہیں اس میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی نہیں. تو کیا کہہ رہا ہے وہ کہ ذرا اس مسیحائی کو دیکھیں, ذرا ہی نہیں مرے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو کہہ رہا ان کو للکار رہا, یہ دیکھیں. لیکن اعلیٰ حضرت ایسا انبیاء کرام کی بھی عزت, ان کی بھی عظمت, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے نبی کی تعریف کیسے کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں انبیاء کرام کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دوں کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کی کیا حیثیت ہے تمہارے نبی, کیونکہ نبی تو سید الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں. تو کس طریقے سے اپنا شعر پیش کرتے ہیں, انبیاء سے کہتے ہیں عرض کیوں مالک کو. جی یہ نہیں کہ اس جگہ دیکھیں ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, ایسا نہیں. کیا فرماتے ہیں کہ انبیاء سے کرو عرض کیوں مالک کو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اس طریقے سے تو انہوں نے سب نے کیا جواب دیا, انبیاء کرام کی طرف سے یہی جواب کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے, سب کا خدا ایک ہے, تو سب جو سید الانبیاء ہو, تو سید الانبیاء یعنی نبیوں کا سردار وہ بھی ہے. تو جیسے سب کا خدا ایک ہے, ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. تو پیارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت ہے. انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, چاند سورج کو واپس بلایا, آپ کی انگلیوں سے چشمے بہے, بہت سے پیاسے لوگوں نے پانی پیا, بھوکوں کو کھانا کھلا دیا. آپ کے بہت سے معجزات ہیں, قرآن مکمل معجزہ ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بیان کرتا ہے. ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر یا جنگ احد میں دونوں طریقے کی روایت ہے.
आका अलैहिस्सलाम ने जमीन से मिट्टी उठाई, उधर देखा कि इधर 313 है, उधर 1000 है, इतनी पब्लिक से इतनी फौज से कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन आपने मिट्टी उठाई और उनको मिट्टी उठा करके उनकी तरफ फेंक दी, कुफार की तरफ हमारे नबी ने फेंक दी। अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी की मिट्टी फेंकना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी और फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए नबी वो खाक जो तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी। अल्लाह ताला ने नबी की मिट्टी फेंकने को अपनी मिट्टी फेंकना बता दिया। वक्त होता तो मैं बताता कि ये लोग सीरतुल नबी के जलसे मुनक्किद तो करते हैं, लेकिन सीरतुल नबी में करते क्या? कहते हैं नबी बकरी चराते थे, नबी को मजबूर कर दिया गया कि हिजरत करके मक्का चले गए। ये लोगों के समझ में आना मुश्किल काम है, समझे? इसको आदमी समझ लेता हाँ भाई हिजरत करके चले गए, वो इंसान होने की हैसियत से मुताला कर रहे हैं। इसमें मैं थोड़ी सारी बात बता दूं। जब हिजरत करके जा रहे थे सहाबा इकराम मदीना मुनव्वरा जा चुके, बहुत से कुछ रह गए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान बनाया, ए अबू बकर हमको भी हिजरत का हुक्म है, हमें भी हिजरत करके जाना है। हिजरत नबी मजबूर होकर के नहीं गए, बल्कि हिजरत तो नबी की नबूवत पर अलामत है कि आप हिजरत करके जाएंगे। हिजरत करके जाएंगे और सुनो मजबूरी हो कहते हैं हिजरत करके चलेंगे। अब देखो उनकी बात कैसी रही, कैसी लगेगी। जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जाने लगे तो रात का वक्त, उससे पहले दारुल नदवा में एक महफिल मुनक्किद हुई और उस महफिल में ये कहा कि सरदाराने कुरैश और जो बहादुर लोग हैं अपनी तलवारें लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लो और ऐसी कोई जगह न छोड़ो कि जिससे निकल करके चले जाए। ये बात तय हो गई। मगरिब से पहले से ही पहरेदार लग गए, घर को घना हो करके घेर लिया गया, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे वक्त में मजबूरी है। अब देखो अब नबी कैसे निकलते? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दरवाजा बना करके छत से नहीं निकले, जमीन खोद करके नहीं निकले, बल्कि निकले कैसे कि सुबह रात का वक्त है। अब ये अपनी तलवारें मैदान से बाहर निकाले हुए नबी की गर्दन अपने हाथ में लेने के लिए, सर हाथ में लेने के लिए तैयार खड़े हैं। अब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की हिफाजत में निकलते हैं। तरीका क्या है? ये ना कह दे कि हमें तो पता ही नहीं चला था, हम सोते रह गए थे, जाग रहे हैं। लेकिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अनवर से पूछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं बल्कि मिट्टी उठाई और उठा करके उनके सरों पर सूरह यासीन की तिलावत करते हुए सबके सरों पर डालते हुए चोरी छिपके ले गए, सबके सरों पर मिट्टी डाल के गए कि ये मत कह देना कि हम यहाँ से डर करके जा रहे हैं या हम मत करके जा रहे हैं। सबके सरों पर मिट्टी डाली। शैतान आया, आने के बाद कहने लगा क्यों खड़े हो? कहा हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेने के लिए खड़े। कहा किसका सर लेने जा रहे हो? वो तो तुम्हारे सरों पर मिट्टी डालते हुए चले गए। बाबा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी। सबने अपने अपने सरों पर देखा तो सबके मिट्टी सरों पर भरी हुई थी। ऐसे ये मजबूर निकल सकता है कोई? मजबूर होते हुए घर से निकलते ही नहीं। इतने लोग, इतनी पब्लिक, इतने सरदाराने कुरैश, इतने बहादुर लोग तलवारें मैदान से निकली हुई हो, तैयार खड़े हुए हो, पहले से महफिल सुनोने प्लान बना लिया हो और फिर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरों पर मिट्टी डालते हुए जाए। ये मजबूर नहीं जा सकता, बल्कि ये तो कोई बहादुर ही जा सकता, ये तो वो ही जा सकता कि जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज दिया। बेशक छुपकर नहीं, नबी कायनात
تسلیم فرما دیتا. زیادہ میں وقت میرا زیادہ ہو گیا. 1 منٹ بس کہ حضرت کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے. کفار قریش نے کہا یہ رسول ہے. کفاروں نے کہا یہ رسول ہے. اچھا یہ اپنے آپ کو نبی بتاتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دل دکھا, تھوڑا دل دکھا, اور دل دکھنے کے بعد جب غم زدہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی. اور ایسے نہیں بلکہ تاکید عربی کے جاننے والے دیکھیں گے کہ قسم کھا کر کے اور لام تاکید اور ان حرف مشبہ کی تاکید داخل کر کے تاکیدوں میں تاکید ہے. کہا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا. بے شک. اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن کریم کی قسم تم رسول ہو, تم ہی رسول ہو. ہم کہہ رہے ہیں یہ مانے یا نہ مانے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے رب کے سچے رسول ہیں کہ ہم ان کے متعلق کوئی یوٹیوب پہ یا کہیں سوشل میڈیا میں گستاخی سنیں تو ہرگز اس کو قبول نہ